خواتین و حضرات، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ہمارے دین کا وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر کبھی کسی عالم دین سے سنا ہو کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں۔ لیکن نیتیں خالص ہونے کا مفہوم کیا ہے اور نیتیں خالص کی کیسے جا سکتی ہیں، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے۔ دونوں اعتبارات سے اسے علمی طور پر بیان کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف ڈیزائرز ہیں، ارجز ہیں، انسٹنکٹس ہیں، اور وہ سب ڈرائیونگ فورس بنتے ہیں ہمارے عمل کے لیے۔ ایک بچے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، عمل ہے اور اس کے پیچھے کوئی شعوری نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے وہ بھوک کی انسٹنکٹ ہوتی ہے جو اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے رونے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نیت تھی جس کا شعور اسے نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی نیت ہو سکتی ہے، اور وہ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے خود نمائی کا شوق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، لوگوں کے ہاں میرا تعارف ہو، اور کوئی مجھے راستہ نہیں ملا اپنا تعارف کرانے کا، تو میں نے یہ اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا۔ جیسے بچہ رو کے بھوک کا اظہار کر لیا اس نے، تو میں نے اپنے خود نمائی کا اظہار یوں کر لیا کہ چلے میں نے ایک فیلڈ میں ایک سکل ڈیولپ کر لی اور اس سے میں معروف ہو گیا۔ اچھا، اب اندازہ آپ لگائیں کہ خود میرے لیے کیا آسان ہے کہ میں یہ نتیجہ نکال سکوں کہ میں نے یہ کام خود نمائی کے جذبے کے تحت کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں خود اپنے آپ کو پر بھی کبھی یہ یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے یہ کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا عین ممکن ہے کہ میں نے خود نمائی کے تحت کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کس درجے کی ہمیں درون بینی درکار ہوگی، انٹروسپیکشن درکار ہوگی، اپنے اندر جھانکنے کا، یعنی جس طرح ہمیں فوکس ہونا پڑے گا ایک ایک عمل کے لیے کہ تہ در تہ کھنگال کے دیکھیں کہ بھئی میری نیت کیا ہے۔ اور پھر بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈسیو ہو جائیں اپنے شعور لا شعور کے ہاتھوں، ہمارے اصل نیت کوئی اور ہو اور ظاہری نیت کوئی اور ہو۔ تو یہ اس موضوع کی ذرا گمبھیرتا ہے، اس کی سیریسنس ہے۔ دوسری طرف مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اگر میں اس پہ لے کے چلوں خالص علمی طور پر تو بہت خشک موضوع ہے، اور خشک ہونے کے ناطے اچھا پھر کنسپچول ہے۔ ہمارے سائنس اسٹوڈنٹ کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور ان کو لیبارٹری اور یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے کانسیپٹس، وہ جو بھی سائنٹیفک کانسیپٹس ہوتے ہیں، وہ اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خالص کنسیپچول چیزیں ہوتی ہیں ذرا ایبسٹریکٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کو کسی پریکٹیکل سے نہیں گزارا جا سکتا ہے۔ یہ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں، اور ان پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو اکثر و بیشتر آدمی خود ہی سونے لگتا ہے، یعنی وہ بھی ایک غیر شعوری عمل ہوتا ہے، اور دماغ جو ہے نا سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان موضوعات جو خشک ہوتے ہیں ان پر اظہار خیال اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اعلان یہی کیا گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو موضوع چنا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر کسی چیز پہ بات کروں، موضوع پہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو بس میں آپ چاہوں گا کہ ذرا آپ فوکس رہیں گے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت میں کسی بھی عمل کا، جیسے ابھی اعلان میں بتائی گئی تھی بات، عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی شے نیت ہوگی۔ جذبہ محرکہ کیا تھا، یعنی جس چیز نے آپ کو تحریک دی ہے وہ کام کرنے کے لیے، موٹیویٹنگ فورس کیا تھی، آپ کو فورس کیا آپ نے وہ کام کیا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور سارا وزن اس عمل کو نیت لگے گا۔ بدلے کا دن ہے تو اسے ایک فکر ہے یوم تبلس سرائر، جس دن
وہ چھپی چیزیں ہوتے ہیں نا، سر چھپی ہوئی چیز. اسرار آپ نے سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے راز. سر کائنات کا لفظ، کائنات کا راز. تو سریر وہ چیزیں جو اسرار، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا سرائر ہیں، ان کو کھولا جائے گا. اللہ کو سامنے لے کے آئے گا. نظر کو دکھتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو کسی کو دکھتی نہیں. قیامت کو جو چیز اللہ لے کے باہر آئیں گے وہ چھپی ہوئی شے ہے، نیت ہے کہ آپ کا اصل ارادہ کیا تھا. ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز رہنی چاہیے. اسی طرح وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یہ الفاظ بھی آپ نے یہ آخری پارے کی جو صورتیں اس میں آتے ہیں. حاصل کر لیا جائے، حُصِّلَ حاصل کر لیا جائے گا. مَا فِی الصُّدُورِ جو سینوں میں ہے. دیکھیں عمل تو آپ کے یعنی ہاتھ پاؤں سے ہوگا نا، یا زبان سے یا آنکھوں سے، یہ عمل ہے. سینے میں نیت ہے. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اس کے اندر سے حاصل کر لیا جائے گا کہ جو اس کے سینے میں تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال، اگر یہ تصور سامنے آ جائے تو 3 آدمیوں کا جو بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا حدیث میں. آپ ذرا سوچیں، اس آدمی کا تصور کریں جو ساری زندگی اللہ کی خاطر لڑتا رہا، جہاد میں حصہ لیا اس نے، اور اسی رستے میں لڑتے لڑتے ایک دن شہید ہو گیا. ہمارے دینی اعمال کے اعتبار سے جو اسے کہتے ہیں نا، جو ہائیسٹ ورچو ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانا ہے. یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. یہ سمم بونم کا ایک تصور ہے. جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے وہ یہ ہے ہمارے دین کے اندر کہ کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی. ظاہر ہے سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، تو وہ دے دی، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ایک یہ ایسا شخص ہوگا جس نے گردن کٹوائی ہوگی اپنی. دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، سخی ہوگا، بہت بڑا سخی ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے علم پھیلایا ہوگا، وہ ہماری طرح اس نے تقریریں بہت کی ہوں گی، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہوں گی. یہ 3 لوگ ہوں گے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے آگے اپنے احسانات گنوائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ دیا، وہ دیا، اور یہ سارے احسانات گن کے اس کے بعد ان سے کہے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، میرے لیے تم نے کیا خدمات سے انجام دی، جبکہ میں نے تمہیں یہ کچھ جو ہے نا وہ تم پر برسایا، نعمتوں کا جو ہے نا وہ میں بارش برسائی. وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے یہ اعمال تھے یہ بتائیں گے. عالم کہے گا میں نے ساری زندگی تیرے علم پھیلایا، لوگوں کو دین سکھایا، کریا بستی بستی، گاؤں گاؤں، گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دین ہے، تو میں نے تو یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا مطلب؟ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولا؟ وجہ بتائی. تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ دنیا میں میری مشہوری ہو. فقد قیلا، وہ کہا جا چکا، دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج چکا. لوگ مشہور کر چکے یہ بات کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑی یہ علامہ ہے، بلا ہے، یہ ہو چکا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو. یہی انجام جو ہے وہ سخی کا ہوگا کہ مال خرچ کیا تھا لیکن شہرت کے لیے کیا تھا، کہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹ جائے کہ بہت اللہ دینے والا ہے اور سخی ہے اور انداتا ہے. وہ ہو چکا، ایوارڈ مل چکے، حسن کارکردگی کا تمغہ گلے میں پڑ چکا. اب ادھر دوزخ میں جاؤ. جو شہید ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ یہ کہا جائے بڑا بہادر ہے، بڑا قوی ہے، تو وہ تو ہو چکا. اب یہاں تمہارا انجام دوزخ ہے. یعنی اس سے بڑے اعمال کوئی نہیں ہو سکتے کہ جو کوئی آدمی انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت میں اگر یہ کھوٹ تھا تو اس کھوٹ کا نتیجہ پھر اس صورت میں نکلے گا کہ وہ سارے اعمال صفر ہو جائیں گے. یہ تو آیا حدیث میں. قرآن مجید میں کم از کم 3 مقامات ہیں جس میں اس تصور کو واضح کیا گیا ہے ذرا دوسرے انداز میں. مثلا سورہ نور میں آیا کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کفر کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو صرف وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے، یا یہ کہ کہیں کافروں کے گھر میں پیدا ہو. لیکن حقیقی کفر یہ ہے کہ آپ کی اگر موٹیویٹنگ فورس ایمان نہیں ہے تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وہ نیت ہوگی کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں، کوئی اور نیت ہوگی
تو جب کوئی اور نیت ہوگی تو حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر ہے. دنیا میں فتویٰ نہیں لگے گا، دنیا میں لگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں کسی کی نیتوں کا ہمیں کیا پتہ ہے، کسی کے موٹیو کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ فتویٰ جا کے آخرت میں جسے نیتوں کا پتہ ہے وہ لگائے گا. تو والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سراب ثابت ہوں گے. سراب کیا چیز ہے؟ کہ آدمی کو نظر آتا ہے پانی ہے، کہیں دور آپ کہیں کھو جائیں، کسی صحرا میں ہوں، پیاسے ہوں، پیاس سے مرے جا رہے ہوں، ادھر آپ کو پانی نظر آئے، آپ کتنے بے قرار ہو کے اس کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں پہنچیں تو پانی نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنا بڑا احساس ہوگا کہ بھئی یہ تو ساری کوشش ہی فضول ہو گئی. یہ بتایا کہ وہ سراب کی مانند ہوں گے. یکسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، فلما جاءہ، جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، اسے کوئی شے نہیں ملتی. اب اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ بندہ جو اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے آئے گا، پہنچے گا جب آخرت میں، فوجد اللہ عندہ، تو وہاں پائے گا اپنے پاس اللہ کو، اور وہ اس سے لے گا حساب. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب بہت جلدی چکتا کر دیتا ہے، دیر لگاتا ہی نہیں، یوں فوراً پتہ لگ جاتا ہے. یعنی اس کے وہ سارے اعمال سراب ثابت ہوں گے، ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے یہ 3 اشخاص کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں، وہ پھوک ثابت ہوئے، وزن کوئی بھی نہیں تھا ان کے اندر. کیوں نہیں تھا؟ نیت ٹھیک نہیں تھی. اسی طرح سورہ فرقان، سورہ نور کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری سورت ہے سورہ فرقان، اس میں آیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے. اب اس میں جو وہ نقشہ ہے نا، الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے. اور جیسے آپ نے اگر کسی کو وہ جو فٹ بال میں کک لگاتے ہوئے دیکھو نا، فاول ہونے کے بعد جب وہ فری کک لگتی ہے تو 2-4 قدم لے کے تو وہ کک لگاتا ہے زور سے، تو بالکل وہ انداز ہے. وَقَدِمْنَا، ہم قدم بڑھائیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ان کے اعمال کی طرف، مِنْ عَمَلٍ، جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ان کو ہم راکھ اڑا کے منتشر کر دیں گے، راکھ بنا دیں گے. ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہ نیت کی وجہ ہوگی. تو میں نے پہلے تو آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی کہ یہ کوئی اتنا سوکھا موضوع نہیں ہے، اوکھا ہے. دوسری بات آپ کو یہ سمجھا دی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری ساری محنت غلط نیت کی وجہ سے اکارت ہو سکتی ہے، پوری زندگی کی محنت اکارت ہو سکتی ہے. اور وہ بڑی اس کی پرفیکٹ مثال ہے، وہ جو 3 اشخاص کی میں نے آپ کو دی ہے، وہ پوری زندگی کا ان کا عمل ہے، ساری زندگی اس پر کار بند رہے ہیں، لیکن یہ کہ آخرت میں نتیجہ اس کا 0 نکلا ہے. اس کا یہ مطلب وہ کوئی ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اب آئیں اس چیز کی طرف کہ یہ تو چلے ایک ہمارے سامنے منفی پہلو، سلبی پہلو آ گیا، تو مثبت طور پہ نیت ہونی کیا چاہیے؟ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بیان کیا. پس منظر اس کا یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اسے ہم اسی لیے قبلہ اول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے پہلے ادھر اس رخ پر نمازیں پڑھی، اس لیے کہ پرانے نبی ادھر ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوران نماز حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے اس قبلے کی طرف پھیر لیں کہ جو آپ کو پسند ہے. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے نبی، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھتے رہے، یعنی حضور کے دل میں خواہش تھی کہ یہ حکم آئے، تو اب نبی ہم نے آپ کا چہرہ اس رخ پہ پھیر دیا جو آپ کو پسند ہے، جو قبلہ اس کی طرف موڑ دیا. اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا، اس پہ یہودیوں نے بہت شور مچایا. انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ نبی کو تو ہر شے معلوم ہونی چاہیے، تو اگر ان کا قبلہ وہ تھا تو انہیں پہلے ہی ادھر آتے ہی پہلے دن سے ہی اسی رخ پہ نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان کی نمازیں ہی جو 17 مہینے کی نمازیں یہ تو ساری خراب ہو گئی، ان کا قبلہ ہی غلط تھا. اگر اصل قبلہ ان کا یہ تھا تو یہ تو ساری نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی. یہ انہوں نے شور اٹھا دیا. ظاہر ہے جو سادہ لوگ تھے ان باتوں میں پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر نماز تو ایمان کا خاصہ ہے، تو اگر نماز ہی نہیں قبول ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں جو زندہ ہیں توبہ کریں گے، نمازیں لوٹائیں گے، کچھ ہوگا. جو اس دوران مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو مطلب کچھ اس طرح کے سوالات کھڑے ہو گئے. اب اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. پہلے تو ان لوگوں کو کہا یہ بے وقوفی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا.
جو لوگوں میں سے بے وقوف ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ یہ پہلے تھے. تو بے وقوف کہا، کیوں کہا؟ بے وقوف ہم کب کسی کو کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو ہم کہتے ہیں تو بالکل بے وقوف ہے. الو بھی کہتے ہیں، الو کا پٹھا بھی کہتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ ساری اسی کے قریب قریب باتیں ہو گئیں کہ وہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ جب کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے. تو اللہ نے کہا، تو یہ اللہ نے یعنی انہیں بیوقوف کس بنیاد پہ کہا؟ اسی بنیاد پر کہا کہ یہ پورا تصور ان کا صحیح نہیں ہے، انہوں نے چیزوں کو اوپر سے دیکھا ہے، گہرائی سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہا بے وقوف ہیں. اور آگے جا کر پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو نیکی جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. لیس البر ان تولوا وجوہکم، وجہ چہرہ، وجوہ اس کی جمع. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق کو پھرے ہوئے ہوں یا مغرب کو پھرے ہوں. نیکی کا یہ ظاہر ہے، اس سے نیکی کی رسم بنتی ہے، اس سے نیکی کا ایک ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے. وہ ڈسپلن کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کل سمجھ لینا یہ بے وقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے. اور اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال اکارت ہو گئے، تو جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور ہو وہ ظاہر کو کب نہیں گا؟ وہ تو بڑے سے بڑا عمل کر کے تو خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری نیت بھی صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. لہٰذا جو لوگ اس ظاہر پر فوکس ہو جاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. اصل سمجھداری کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ نیکی اس کی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کی ہے جو آخرت پر ایمان لایا، اس کی ہے جو کتابوں پر ایمان لایا، اس کی ہے جو نبیوں پر ایمان لایا، جو فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی نیکی. اب دیکھیے پھر سوچیں، جب بھی نیکی کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عمل آئے گا. وہ نماز کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، جہاد کا عمل ہو، علم کا عمل، کوئی عمل آئے گا. یہاں نیکی کی بات شروع کی، جب سمجھایا اللہ نے کہ نیکی کس کی ہے تو سب سے پہلے ایمان کو لے کے آئے. تو ایمان اصل میں وہ جذبہ محرکہ بنتا ہے جو کسی بھی عمل کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو عمل بھی آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن مجید سے دیتا ہوں. چونکہ ایک مثال آئی ہے نا سخی کی، تو ایک ویسے ہی کچھ لوگوں کی مثال ہے. سورۃ الدہر ہے، اس میں بتایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور یوفون بالنذر، اپنی جو منتیں ہیں وہ پوری کرتے ہوں گے. اس دن سے ڈرتے ہوں گے کہ جس کا شر پھیل جائے گا، جس کی یعنی جو پریشانی کا دن ہوگا وہ پریشانی ہر ایک کو لپیٹ میں لے لے گی. اس میں آگے جا کے آتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مال خرچ کرتے ہیں، اپنا کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں یہ کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں رکھتے تم سے کسی بدلے کا، شکریہ کے دو بولوں کا بھی. یہ ہوتی ہے جی اللہ کی رضا. یعنی آپ اگر ایمان ہے تو جو کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. اچھا چیک کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ بڑا آسان ہو جائے گا. یہاں پہنچ کے میں نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، اس کے بعد اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو مجھے اگر غصہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کھانا کسی اپریسیشن کے لیے کھلایا تھا. اس کے بعد اگر مجھے تپ چڑھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے اس کا مجھے یہ بدلہ دے، کم از کم مسکراہٹ کے ساتھ دے. چلے یہ نہیں کر سکتا تو شکریہ کے دو بولوں کے ساتھ دے. وہ نہیں کر سکتا تو کوئی اس کی باڈی لینگویج سے پتہ لگے کہ بھائی جو میں نے اس پر احسان کیا اس کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہوں. وہ نہیں نظر آئے تو مجھے تب چڑھ گئی، تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کھانا اسے نہیں کھلایا تھا. اس سے کچھ میرا مطالبہ تھا، کوئی ڈیمانڈ تھی، کوئی میرے ذہن کے نیچے کہیں تحت الشعور میں کوئی اور سوچ تھی. تو وہ جو میرا ری ایکشن ہے وہ بتائے گا کہ بھائی میں نے یہ کس موٹیو کے تحت کیا تھا. تو اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ اس کے بعد میری خوبی بیان کرتا ہے یا میری خامی بیان کرتا ہے؟ مجھے پھر اس سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے.
اگر اس اپریسیشن سے میری ڈیٹیچمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. اور اگر میں اس کا متمنی ہوں اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اسی کو ذرا اور بھی کھول لیں، یعنی چلیں اپریسیشن کا مسئلہ آیا تو ہم کتنے کام ہوتے ہیں کہ جو عوام کی خواہشات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگے گا، لوگ جو ہے نا کہیں گے یہ ٹھیک ہے. تو میں عرض کر دوں کہ کم از کم کسی دیندار آدمی کے لیے یہ بات کبھی بھی سامنے آنی ہی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا. یہ اس ایمان کا تقاضا ہے. اگر یوں سوچ بن گئی ہے، یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے، بیہیویئر تو بعد میں بنے، یہ ایٹیچیوڈ ہے، یوں آپ کی سوچ چلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان باللہ کا تقاضا پورا ہو گیا. لیکن اگر یوں سوچ نہیں چلتی، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ خفا ہو جائیں گے، لوگ یوں ہو جائے گا، فلانا یہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے پیچھے موٹیو اس آدمی کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، یا لوگوں کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ایمان باللہ کا تقاضا. اب آ جائیں دوسرا، ایمان بالآخرہ کا تقاضا کیا ہے. یہ اس سے بھی مشکل مضمون آ گیا. دیکھیں، ہمارا اگر نقطہ نظر آخرت کے مقابلے میں دنیا بنانے کا ہے، تو اللہ جیسی علی کل شیء قدیر جب ہم سے راضی ہو گیا، ہم نے اسے راضی کر لیا، تو ہمارا مطالبہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں کہاں پہ دے، کیا دے. نوکری اچھی دے دے، جب تک داخلہ نہیں ملا تو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دے دے، جب داخلہ مل گیا تو اس کے بعد نوکری اچھی مل، کیریئر بن جائے، کہیں آگے پروفیشن میں شائن کر سکیں. ہماری جو ہے دنیا، وہ جسے کہتے ہیں نا کوالٹی لائف، تو وہ ہمیں میسر آ سکے، پھر تو یہ مانگیں گے. اور اگر نماز بھی پڑھ کے آخر میں ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی، حج کریں گے تو ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی، اور کوئی نیکی کا کام بھی کریں گے، چلیں صدقہ خیرات بھی کریں گے تو اس امید پہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 10 گنا کر کے دوں گا، تو چلیں یہ سود والے تو 4% دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرب 10 کر کے دیتا ہے، تو کیوں نہ ادھر لگائیں. تو پیچھے نیت تو وہی سود خوروں والی ہو گئی کہ دنیا بڑھتی رہے، دنیا پھیلتی رہے، دنیا پھولتی رہے، اسی میں بندہ آگے بڑھتا رہے. تو بے شک آپ نے، یعنی ایک اعتبار سے تو موٹیو ٹھیک ہو گیا کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن دوسری اعتبار سے آخرت کا بدلہ نہیں پیش نظر، دنیا کا بدلہ پیش نظر ہے، تو نیت اب بھی پھر مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اور جب دنیا مکمل، تو وہی تینوں چیزیں سامنے رکھیں، وہ 3 آدمیوں کو ہی، ان کے سامنے اللہ کی رضا نہیں تھی، دنیا کی مشہوری تھی. ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کے میں مشہوری اور دنیا میں مشہوری ہونا. تو یہ دونوں جو میں نے آپ کو چیزیں سنائی ہیں، اللہ کی اور آخرت والی، یہ وہ 3 آدمیوں پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ جو اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ جن کا آیا سراب ثابت ہوں گے، جنہیں اللہ حبا منصورہ بنا کے اڑا دے گا، اس کے پیچھے اگر کوئی ایسا موٹیو ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں ہمیں بھلائی مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر ہی مادی ترقی نصیب ہو جائے، اور یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری مشہوری ہو جائے، یا کوئی اور دنیا کا غیر اللہ میں سے کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جتنا بڑا عمل بھی ہے وہ ضرب کھا جائے. زیرو سے ضرب تو آپ کو خوب اچھی طرح آتی ہوگی کہ بڑی سے بڑا رقم جب زیرو سے ضرب کھاتی ہے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے. وہ بڑے سے بڑا عمل زیرو ہو جائے گا، وہ سراب ثابت ہوگا، اس کے اندر کوئی وزن نہیں رہے گا. تیسری چیز آئی ہے، بلکہ وہ 3 چیزیں، کتاب، فرشتے اور نبی. ان تینوں کو جمع کریں تو ایمان بالرسالت بنتا ہے. کیوں؟ رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام. پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لے کے وہ جو پیغام ہے اس کا وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے. لے کے کون چلا؟ فرشتہ. پہنچایا کس تک؟ نبی تک. تو تینوں مل کے ایمان بالرسالت بن گیا. یہ ایک ایمان بالرسالت کی 3 کڑیاں ہیں، پیغام یعنی کتاب، وہ جو لے کے چلا مسنجر نمبر 1 وہ فرشتہ، اور جو انسانوں میں سے مسنجر اللہ نے پکڑا وہ نبی. یہ تینوں مل کے بن گیا ایمان بالرسالت. اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا دلچسپ تعلق ہے اس نیکی کی بحث کے ساتھ یا نیت کے ساتھ. یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ جو نیکی کا جذبہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، یہ جذبہ ہے، اور ہر جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے. ہر جذبہ اندھا، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی. اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ جذبہ جب آپ کو موٹیویٹ کرے تو آپ نے ذرا، یعنی اسٹیئرنگ ہے، یہ بریک ہے، دونوں کام کرتی ہے عقل.
کہ صحیح رخ پہ رکھنا ہے اور سپیڈ مینٹین رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ جناب اسی زور میں، جذبے کے زور میں کہیں آپ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں. تو کوئی بھی جذبہ انسان کو جب موٹیویشن دیتا ہے تو وہ اندھی بہری موٹیویشن ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل ہوتی ہے. شریعت کا کام یہ، یعنی نبی کا کام یہ ہے کہ آپ کو وہ گائیڈ لائن دے دے، وہ رستہ دے دے کہ جس کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا ہے. نہ اس سے دائیں جائیں نہ بائیں جائیں، اس کے اوپر رہیں. اب دیکھیے موٹیویٹنگ فورس اصلاً کیا ہے؟ اللہ کی رضا. نمبر 2 کیا ہے؟ آخرت کی جزا. یہ یہاں تک تو ہو گیا ٹھیک، لیکن ان دونوں جو ہے نا جو موٹیوز ہیں یہ بھی آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں. مثالیں موجود ہیں تاریخ میں. جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یا کہتے تھے، اب شاید وہ نہیں کہتے، پہلے نصارہ کہلاتے تھے. وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے اور زیادہ ہی راضی کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک فیصلہ خود سے کر دیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ زندگی مطلب خجل خواری بہت ہو جاتی ہے. تو ہم بالکل فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس دندے میں پڑیں گے. یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اس جذبے کا ذکر کیا ہے. یعنی سورہ حدید ہے، 27ویں پارے کی آخری صورت ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی ابتدا بدعت انہوں نے خود ڈالی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. یعنی اللہ نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر اضافی طور پر اپنے اوپر طاری کر لی اسی شوق میں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ انہوں نے اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. نیت خراب نہیں تھی، نیت بالکل ٹھیک تھی، اچھی نیت تھی ان کی. اللہ کو راضی کرنا چاہتے تاکہ اللہ زیادہ راضی ہو جائے، اس کے لیے کیا تھا انہوں نے. فما رعوها حق رعایتها، تو اس کی حق ادا نہیں کر سکے جتنا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت تھی. کیوں؟ ایک مشکل کام اپنے ذمہ لے دیا تھا، وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ دین میں نبیوں کے ذریعے سے ہمیشہ اتنا کام بتاتا ہے جو انسان کے بس میں ہو. جب انسان کو اس اندھے بہرے جذبے سے کوئی کام کرے گا تو وہ اس سے اپنے پر بوجھ لاد لے گا جو اس سے پورا ہی نہیں ہوگا. یہ اب آپ، اور یہ پھر اتنی بڑی برائی بن گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑا لا رہبانیت فی الاسلام، کے اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. بڑی شدت سے آپ نے اس کو روکا. تو معلوم ہوا کہ نیک جذبے سے بھی انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ بھی غلط رخ پہ چل پڑتا ہے. اسے بیلنس کون رکھے گا؟ اسے سیدھی راہ پہ کون رکھے گا؟ یہ ہے اصل میں رسالت کا کام، کہ آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ ان حدود و قیود سے میں نے باہر نہیں نکلنا ہے جو محمد اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں کی. اس شخص نے حضور سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کی، یہ گمراہ ہو گیا. اب دیکھیے نا، ہمارے ہاں جو لوگ خودکش دھماکے کرتے ہیں اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جنت میں تو وہ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں ٹھیک، دونوں، لیکن خرابی کہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ دین کو اپنے لیے رہنما بنائے بغیر اپنے ہی جذبے کے تحت ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ہمیں تو بھگت رہے ہیں، تو یہ بات ہمیں شاید رہبانیت سے زیادہ بہتر طور پر اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو جذبہ جو بھی ہو وہ اندھا بہرا ہوتا ہے، اسے صحیح رخ دینے کے لیے شریعت آتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ دکھا، یہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے نبی آتے ہیں. یہ نبی کا رول ہوتا ہے. بلکہ اس حوالے سے بھی 3 آدمیوں کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں. چلیں، وہ ایکسپیریمنٹ کا میں موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہمارے سامنے اسے ذرا کسی نہ کسی درجے میں صورت دے دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس 3 آدمی آئے کہ تحقیق کریں کہ حضور عمل کیا کرتے ہیں. یعنی ایک عمل تو وہ ہے نا جو نظر آتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی اور بھی وہ بھی زیادہ نیک بننا چاہتے تھے، تو کچھ اور بھی ہم عمل کریں تو حضور کے اعمال کا پتہ کر کے وہ عمل ہم کریں گے. تو جو زوجہ محترمہ سے پوچھا، انہوں نے جو بتایا تھا یہ ان کے تصور سے وہ کم تھا. جو یہ سوچ کے آئے تھے نا ایک اتنا عمل ہوگا، وہ ان کے اس یعنی آئیڈیل سے کافی نیچے انہیں محسوس ہوا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ان کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا ہے، ان کے لیے تو اتنا بھی بہت ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑے گا، وہی زیادہ نیک بننا پڑے گا۔ یہ اب سوچ ان کے اندر آ گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اب میں ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھا کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی دن کا روزہ رکھا کروں گا، کوئی دن قضا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے وہی رہبانیت والی بات کی کہ میں شادی گھر گرستی کی زندگی نہیں بسر کروں گا، مجرد رہوں گا، اسی طرح رہوں گا، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے پتہ چلا کہ ایسے نیک لوگ آئے تھے اور یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں، آپ کو بڑا غصہ ہے، آپ نے بلایا ان تینوں کو۔ جب وہ پیش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اور یعنی مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا، وہی بات آپ نے، میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار سے بھی رہتا ہوں، کبھی روزے سے ہوتا ہوں کبھی روزہ نہیں ہوتے ہیں، اور شادیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کی تھی، 11 شادیاں ہیں آپ کی۔ یہ چیز انہیں ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرے گا اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، یا کہ بہت بڑے فتنے میں پڑ جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ نیکی کی بحث کا ایمان سے کیا تعلق ہے۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو ساری موٹیویٹنگ فورس نیکی کے لیے اس ایمان سے نکلے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نیکی کے عمل کے بھی پیچھے کوئی شیطانی سوچ ہوگی، کوئی مادہ کوئی اور انسٹنکٹ ہوگا۔ مطلب دیکھیں ہر انسان کے اندر غلبہ پانے کا ایک جذبہ رکھا گیا ہے، اسے ارج ٹو ڈومینیٹ کہتے ہیں، سائیکالوجی کا مضمون ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے اس کو اپنی سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرے، اس دولت کے ذریعے سے اسے ملتی ہے وہ سیٹسفیکشن اس غلبے کی۔ اقتدار کے پیچھے انسان اس جذبے کے تحت پڑتا ہے۔ سوچیں کہ ایک آدمی اس جذبے کے تحت نیک بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے اس طرف سے نہ دولت ملی نہ اقتدار ملا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے اس جذبے کی سیٹسفیکشن کے لیے بے روپ اختیار کرتا ہے۔ اور کتنے ہوتے ہیں جنہوں نے اس لیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال جتنی سیٹسفیکشن ادھر ہوتی ہے نا، یعنی جو عزت ادھر ملتی ہے وہ عزت تو کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو پیر صاحب کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، جو ان کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں، جو ان کے آگے جھکا جاتا ہے، یہ کون بادشاہوں کو اتنی لفٹ کرتا ہے؟ ان کے تو سامنے جو چیف آف آرمی اسٹاف ٹھک گردن اکڑا کے کھڑے ہوتے ہیں، سوٹی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ عزت تو اس کو نہیں ملی ہوتی جو عزت پیر صاحب کو مرید دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جذبے کی، ڈومینیشن کے جذبے کی تو سیٹسفیکشن اس سے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے بڑا مشکل کام، یہ ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالنے کا کام ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں مراقبہ۔ آپ نے سنا ہوگا نا مراقبہ، ہم نے پتہ نہیں اس مراقبے کو بھی کوئی مصیبت خانہ ہی بنا دیا ہے۔ اصل میں اپنے اندر جھانکنا، اپنے آپ کو کھنگالنا، اپنی نیت کو تلاش کرنا کہ اس عمل کے پیچھے میرا موٹیو کیا ہے۔ بنیادی طور پر مراقبہ چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں لفظ بنا ہے رقیب سے، رقیب وہ شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک نگرانی کا پہلو بھی ہے۔ تو اپنی نگرانی کرنا یعنی اپنا دشمن بن کے اپنے اندر جھانکنا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں وہ سمجھ آئے گی کہ بھئی کتنی آتی ہے ضروری نہیں کہ پھر بھی، کیونکہ یہ لاشعوری چیزیں ہوتی ہیں ساری۔ تو یہ ہر وقت جھانکتے رہنے کی ہوتا ہے، ہر وقت سوچنے رہنے کا ہوتا ہے، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنے کا ہوتا ہے کہ، اور اگر یہ نیت خراب ہو گئی تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ سراب ثابت ہوگا۔ نیت کے بغیر، چلیں میں چند مثالیں آپ کے سامنے وہ قصہ سنا دوں گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھولیں گے نہیں، امید ہے۔ قصہ بہت معروف ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سب نے سنا ہوا ہے، کس نے نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے قصہ۔ یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ شام میں رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے منصوبہ یہ بنایا کہ یوسف کو بھیجنا ہے، مصر بھیجنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی چیزیں سیکھنے کی مصر میں تھا۔ دین کا علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام سے بہتر کہاں سے مل سکتا تھا؟ وہ تو دنیا کا علم دینے کے لیے یہ پروجیکٹ تھا کہ حضرت یوسف کو تعویل الاحادیث یعنی ڈپلومیسی کا علم سیکھنے کے لیے انہیں جانا پڑے گا، مصر جانا پڑے گا۔
اب مصر جانے کے لیے اس وقت تو وہ یہ پاسپورٹ ویزے والا کوئی نظام نہیں تھا، تو دیکھیں سارا کیسے عمل ہوا. منصوبہ اللہ کا ہے، اللہ کے منصوبے کو کوئی پورا کرے تو اس کو تو بہت ثواب ملنا چاہیے بھائی، وہ تو اللہ کا مزدور ہے کہ اللہ کا کام کر رہا ہے. اس منصوبے میں جتنے آدمیوں نے کام کیا سب نے اللہ کا کام کیا، ثواب ایک کو بھی نہیں ملا. سب سے پہلا کام کس نے کیا؟ بھائیوں نے کیا، اٹھا کے کنویں میں پھینکا. سوچیں کنویں میں نہ پھینکتے تو مصر جاتے؟ نہیں جاتے. ثواب ملا؟ نہیں ملا، الٹا گناہ ملا. اس کے بعد وہاں پہ پہنچے جناب وہ قافلے والے، وہ جو جا رہے تھے مصر، وہ تو اپنا تجارت کا سامان بیچنے جا رہے تھے. انہوں نے وہاں ڈول ڈالا پانی کے لیے، نیت پانی کی. نکلا لڑکا، وہاں کا یہ لو جی اور سامان تجارت مل گیا مفت کا، اس کو جا کے بیچیں گے اور مزید پیسے اکٹھے کریں گے. انہوں نے اٹھایا، کوئی نہ یوسف علیہ السلام کو ٹکٹ کٹانا پڑا نہ ویزا لگوانا پڑا، یہ لے کے انہیں وہاں پہنچ گئے. اللہ کا کام تو ہو گیا پورا. ان کو ملا ثواب؟ نہیں ملا. وہاں پہ عزیز مصر نے خریدا، بہت بڑا افسر تھا، یہ سمجھ لیجیے بڑا وزیر تھا، بہت بڑا وزیر تھا. تو اس نے خرید لیا. اس کی نیت کیا تھی؟ وہ جا کے اس نے بیوی کو بتائی کہ یہ لڑکا اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ اچھا نکلے تو ہم بیٹا بنا لیں، نہیں تو یہ بہرحال نفع دے گا، ہم بیچ دیں گے تو اس جتنے میں خریدا ہے اس سے بہت زیادہ نفع حاصل ہو جائے گا. اس کی نیت یہ تھی. لیکن تعویل الاحادیث تو اسی کے گھر میں سیکھی جا سکتی تھی. اللہ کا منصوبہ پھر پورا ہو گیا. اسے ثواب ملا؟ نہیں ملا. اس کی بیوی نے بہت اچھے طریقے سے رکھا یوسف علیہ السلام کو. اس بدبخت کی نیت جو تھی سو تھی، وہ کھل گئی. اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملا، الٹا گناہ ملا. یوسف علیہ اللہ کا منصوبہ پورا ہو رہا ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، سہولت کار مل رہے ہیں. بد نیت یہ سارے، ایک کو بھی کوئی ثواب نہیں ہے، اور اللہ کا کام آگے بڑھتا چلا جائے. یہاں تک کہ وہ آخری کام بھی ہو گیا کہ وہ بادشاہ کے تک پہنچ گئے. یہ سارا خاندان مصر سے نکل کے، شام سے نکل کے مصر پہنچ گیا. پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن یہ کہ اس سارے کھاتے میں ثواب کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے. اگر آپ اس واقعے کو یاد رکھیں گے، اس کے کردار یاد رکھیں گے، یہ ساری جو ہم نے چیز ابھی سمجھی ہے یہ انشاءاللہ ذہن سے نکلے گی نہیں. اور نمبر 2، اس پہ غور کریں گے تو جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کے بہت سے پہلو میں نہیں پہنچا سکتا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ بیٹھے ہوں. جتنا آپ خود غور کریں گے اتنا آپ سیکھتے چلے جائیں گے. یہ دینی جو تصورات ہوتے ہیں، ایون جو آپ کے سوشل سائنسز بھی ہوتی ہیں، یہ کنسپچول ہوتے ہیں. ان پر غور کرنے سے ان کے حقائق کھلتے ہیں. یہ اس طرح کے چیز نہیں ہوتی. آپ اسی چیز کو دیکھ لیں. بہت سی بات ہے کہ جتنے بھی سائنٹیفیکل فیکٹ ہوتے ہیں نا، اس کی ایک ہی ڈیفینیشن ہوتی ہے. پوری دنیا میں ایک ہی ڈیفینیشن ہوتی ہے. وہ طے ہوتا ہے کہ یہ اسے ڈیفائن کر دیتے ہیں. کوئی دو ڈیفینیشنز نہیں ہوتی. جو ہی آپ پولیٹیکل سائنس میں جائیں گے، اقتدار اعلیٰ کا تصور آئے گا تو 10 ڈیفینیشنز نکل آئیں گی، اور سب ماہرین کی کیوں ہوں گی. آپ کا پیپر ہے، آپ کو ساری لکھنی پڑیں گی. کیوں لکھنی پڑتی ہیں؟ وہ کانسیپٹ ان 10 کے 10 کے اندر ہوتا ہے. وہ 10 کی 10 سامنے رکھیں گے تو وہ کانسیپٹ کا سارے گوشے آپ کے سامنے رہیں گے. ان میں سے ایک ڈیفینیشن بھی آپ نکال دیں گے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. اسی طرح یہ دینی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے خود غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو نئی نئی چیزیں کھلتی ہیں. نہ کریں یہ اس طرح ڈیفائن نہیں ہو سکتی. یہ میں نے ایک تصور ہے، تخیل ہے جو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو آپ پوری طرح جو جسے کہتے ہیں نا قابو کرنا یا گریسپ کرنا، یہ آپ کے لیے تبھی ممکن ہوگا کہ جب یہ اس قصے کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ خود غور و فکر کریں گے، اور یہ پھر آپ کے سوچ کا حصہ بن جائے گا. رفتہ رفتہ آپ کا یہ ایٹیچیوڈ بن جائے گا. آٹو پہ آپ چلے جائیں گے. جیسے آپ گرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ آٹومیٹکلی آگے جاتا ہے. آنکھ کی طرف کوئی چیز آتی ہے تو پلک آٹومیٹکلی جھپکتی ہے. اسی طرح ہماری یہ نیت کی پروسیسنگ کا عمل آٹو پہ آ جائے گا، لیکن شروع میں محنت کرنی پڑے گی. تو بس میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی.